بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگز ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، بی ٹی روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس اسمارٹ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگز معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغانستان کی صورتحال پر فوری سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے، افغان وزیر خارجہ کی جے شنکر سے بات چیت۔ لشکرگاہ اور ہرات کے لیے لڑائی تیز، افغان فوجوں کی کامیابی پر عوام نے لگائے اللہ اکبر کے نعرے۔ کابل کے گرین زون میں سائرن کی آوازیں، وزیر دفاع کے گھر پر خودکش حملہ، طالبان نے ذمہ داری قبول کی۔ اشرف غنی نے کی اینٹونی بلنکن سے بات چیت، ترکی نے ریفیوجیوں کو تیسرے ملکوں میں بسانے کی تجویز پر امریکہ کو بنایا نشانہ۔ اسرائیل پر لبنان سے راکٹ حملے، تل ابیب کی جوابی کارروائی۔ بیروت دھماکے کا 1 سال، متاثرین کو اب بھی ہے انصاف کا انتظار۔ رئیسی جمعرات کو حلف لیں گے، ایران نے سمندروں کے تازہ واقعات کو مغرب کی نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دیا۔ انڈیا میں 42,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس، مسلمانوں میں ویکسینیشن کی شرح کم، سروے رپورٹ۔ ہاکی میں انڈین لڑکیوں کی دل توڑنے والی ہار، برانز کے لیے کھیلیں گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات افغانستان کے وزیر خارجہ نے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کرتے ہوئے ملک کی صورتحال پر یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ بلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انڈیا اگست کے مہینے کے لیے سیکیورٹی کونسل کا صدر ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے ایک ایسے وقت یہ اپیل کی جب افغانستان میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور ایسا خطرہ ہے کہ طالبان اور زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیں گے، جہاں کئی صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ کابل میں وزیر دفاع بسم اللہ محمدی کے مکان پر کار بم حملہ کیا گیا، جس کے بعد حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ جھڑپیں ہوئیں، جن میں 8 لوگ ہلاک ہوئے۔ اتمار نے انڈیا اور کئی دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں کو سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے طالبان اور لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کے گٹھ جوڑ کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ اتمار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے جے شنکر سے افغانستان کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ بلانے کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغانستان میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات اور سانحے کو روکنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے موجودہ صدر کی حیثیت سے انڈیا کے قائدانہ رول کی تعریف کی۔ اس سے پہلے جے شنکر نے کہا تھا کہ افغانستان میں طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان کی صورتحال کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے۔
افغان وزارت خارجہ نے دری زبان میں جاری ایک بیان میں کہا کہ اتمار نے جے شنکر کو تشدد اور طالبان کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر جے شنکر نے طالبان اور دوسرے دہشت گردوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور تشدد میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ کابل میں منگل کی رات مقامی وقت کے مطابق 8 بجے وزیر دفاع کے گھر پر بم حملہ ہوا۔ اس حملے میں وزیر محفوظ رہے کیونکہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں تھے۔ جس علاقے میں دھماکہ ہوا وہاں کئی ارکان پارلیمنٹ اور اہم شخصیتوں کے گھر ہیں۔ ہلمان صوبے کے دارالحکومت لشکرگاہ اور ہرات شہر میں طالبان اور افغان فوج کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ افغان عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ طالبان کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے اور پیچھے انہیں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہرات میں افغان عہدیداروں کے مطابق شہر کے اندر لڑائی جاری ہے۔ منگل کی رات سے طالبان کے کئی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی ان کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ افغان فوج کے عہدیدار جنرل سمی سادات نے لشکرگاہ کے عوام سے کہا کہ وہ جلد سے جلد طالبان کے کنٹرول والے علاقوں کو چھوڑ دیں تاکہ وہاں سیکیورٹی فورسز آپریشن کر سکیں۔ اس اعلان کے بعد لشکرگاہ سے لوگوں کی بڑی تعداد باہر نکلی لیکن کئی لوگ لڑائی کی وجہ سے پھنس گئے۔ افغان عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ہرات کے کئی علاقوں سے طالبان کا قبضہ ختم کرایا گیا ہے جن میں ایئرپورٹ بھی شامل ہے، لیکن شہر میں داخل ہونے کے راستوں پر لڑائی اب بھی جاری ہے۔ افغانستان کے جنرل سادات نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے ہاتھوں کچھ علاقوں کا کنٹرول ہم نے کھویا ہے۔ طالبان نے ایک ٹی وی اسٹیشن کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ لشکرگاہ پر اگر طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر لشکرگاہ سرکاری فوج کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ 2016 کے بعد طالبان کے کنٹرول میں آنے والا پہلا صوبائی دارالحکومت ہوگا۔ کابل کے گرین زون میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ ہرات انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 راکٹ گرے۔ طالبان نے افغان وزیر دفاع کے گھر پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حملے میں 8 لوگ ہلاک ہوئے جن میں 4 حملہ آور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 20 لوگ زخمی ہوئے۔ طالبان نے کہا کہ کئی خودکش حملہ آوروں نے ایک کار بم کے ذریعے یہ کارروائی کی۔ طالبان نے دعویٰ کیا کہ حملے کے وقت وزیر دفاع کے گھر پر ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں انہیں زبردست نقصان ہوا۔ اس حملے کے بعد کابل میں افغان شہریوں نے گلیوں اور چھتوں پر آ کر افغان فورسز کی تائید میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اس سے پہلے ہرات میں بھی طالبان کی پیش قدمی روکنے کے بعد شہریوں کی طرف سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے تھے۔ افغان وزارت دفاع نے بتایا کہ تازہ ہوائی حملوں میں 75 طالبان ہلاک ہوئے اور 17 زخمی ہوئے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ سمنگن صوبے میں طالبان کے مولوی انس اور 39 دوسرے طالبان ایک ہوائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس دوران ایک بیان میں کہا کہ اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا ہے، امریکہ کے غلاموں اور سیکولرسٹوں کا نہیں۔ امریکہ نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ حال ہی میں افغان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اشرف غنی نے کہا تھا کہ موجودہ صورتحال کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ اشرف غنی اور بلنکن نے افغانستان کی صورتحال اور امن کوششوں میں خطے کے ملکوں کے رول پر بھی بات چیت کی۔ امریکہ اور نیٹو نے 31 اگست تک افغانستان سے اپنے تمام سپاہیوں کو باہر نکالنے کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ترکی نے افغانیوں کو بعض ملکوں میں بسانے کے بارے میں واشنگٹن کے منصوبے پر تنقید کی ہے۔ امریکی حکومت نے ایک منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت ہزاروں افغانیوں کو ترکی جیسے تیسرے ملکوں میں بسایا جائے گا۔ ترکی نے کہا کہ اس قدم سے ایک زبردست مائیگریشن کرائسس پیدا ہوگا۔ امریکہ ان لوگوں کو افغانستان سے باہر نکالنا چاہتا ہے جنہوں نے امریکہ کی مدد کی ہے یا امریکہ اور نیٹو کے لیے کام کیا ہے۔ انہیں طالبان سے بچانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک اس سلسلے میں بعض افغانیوں کو امریکہ پہنچایا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ واشنگٹن اس طرح کے افغانیوں کو بسانے کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ افغانیوں کے ساتھ پاکستان کی سرحد کھول دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض افغانی ایران کے راستے سے ترکی جا سکتے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ بیروت بندرگاہ میں دھماکے کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ اس دھماکے سے پورا شہر ہل کر رہ گیا تھا اور آدھے سے زیادہ شہر میں تباہی آئی تھی۔ بیروت پورٹ پر کئی برسوں سے رکھے ہوئے کیمیکل مٹیریل کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس دھماکے سے لبنان کا معاشی بحران اور سنگین ہو گیا ہے۔ دھماکے میں مارے گئے لوگوں کے رشتہ دار اب بھی انصاف کے انتظار میں ہیں۔
ईरान की फौज ने ओमान के समंदर में हाईजैकिंग और समंदरी सिक्योरिटी से मुताल्लिक ताज़ा वाक़यात की मजम्मत की है और इसे मगरबी मुल्कों की नफसियाती जंग का हिस्सा करार दिया है। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेख राशी ने, जो फौज के तर्जुमान है, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर को ये बात बताई। हाल ही में ओमान के साहिल के करीब इसराइल के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया गया था, जिसके लिए इसराइल और मगरबी मुल्कों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान की वजारत ख़ारजा ने इस मसले पर बरतानिया और रोमानिया के सफ़ीरों को तलब करते हुए एहतजाज किया। ऑयल टैंकर पर हमले में मरने वालों का ताल्लुक बरतानिया और रोमानिया से था। इस दौरान यूएई की फुजैरा बंदरगाह के करीब एक जहाज के साथ हादसा पेश आया है। बरतानिया के समंदरी ओहदेदारों ने यह बात बताई। इस बारे में और तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। इब्राहिम रईसी ईरान के सदर की हैसियत से जुमेरात को हलफ लेंगे। जून के इलेक्शंस में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। रईसी, जिन्हें कट्टर लीडर समझा जाता है, एतदाल पसंद हसन रूहानी की जगह लेंगे। एक दिन पहले सुप्रीम लीडर ने उन्हें कंफर्म किया था, जिसके बाद रईसी ने इशारा दिया था कि वो न्यूक्लियर बातचीत जारी रखेंगे। 73 मुल्कों के ओहदेदार हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेंगे। इंडिया की तरफ से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। ये एक महीने में जयशंकर का ईरान में दूसरा दौरा होगा। पिछले महीने जयशंकर ने रशिया जाते हुए ईरान में वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की थी। ट्यूनिस के सदर ने अमेरिका में मुल्क के सफीर और एक रियासती गवर्नर को हटा दिया। पिछले दिनों सदर सईद कैस ने वज़ीर आज़म को बरतरफ किया था और पार्लियामेंट को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से वो कई ओहदेदारों को हटा चुके हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। इंडियन पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी मसले और दूसरे मसाइल पर चारशंबे को भी गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। अमलन मॉनसून सेशन का पूरा हिस्सा ऐसे ही गुजर गया है। लोकसभा और राज्यसभा में एक जैसे मंजर देखे गए। राज्यसभा में चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि हुकूमत ने किसानों के एजिटेशन और फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर बहस से इत्तफाक किया, लेकिन उन्होंने पेगासस जासूसी मसले और दूसरे मसाइल पर कांग्रेस, टीएमसी और दूसरों की तरफ से दी गई इल्तिवा की तहरीकें रद्द कर दी, जिसकी वजह से अपोजिशन अरकान ऐवान के बीच में पहुंच गए और नारे लगाने लगे। वेंकैया नायडू ने अपोजिशन अरकान से कहा कि वो अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाएं, लेकिन अरकान का एहतजाज जारी रहा। चेयरमैन ने अपोजिशन अरकान से कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टियों के अरकान ने एहतजाज किया। बात कोविड की, इंडिया में 42,625 नए कोविड केस पाए गए हैं। एक दिन पहले के मुकाबले में ये 40% इजाफा है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 562 मौतें भी हुई। इस दौरान हुकूमत ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 48 करोड़ 52 लाख वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। एक सर्वे में पता चला है कि मुल्क के ज्यादातर मुसलमानों को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है। इस सर्वे में मुल्क के मुख्तलिफ ग्रुपों में वैक्सीनेशन के रुझान का जायजा लिया गया। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के 71% हामियों ने कम से कम एक शॉट लिया। कांग्रेस के 57% हामियों ने एक शॉट लिया। 71% बीजेपी सपोर्टर्स का मानना है कि वैक्सीन महफूज है, जबकि इस तरह के ख्यालात रखने वाले कांग्रेस सपोर्टर्स का फीसद 56 है। यूगवमेंट सीपीआर मिलेनियल सर्वे में ये फिगर सामने आए हैं। डेटा में कहा गया कि 2/3 हिंदुओं ने कम से कम एक डोज लिया, लेकिन मुसलमान काफी पीछे हैं। मुसलमानों की आधी से भी कम आबादी ने एक डोज लिया है। ज्यादातर मुसलमानों का कहना है कि उन्हें वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और उसकी सलामती के ताल्लुक से तशवीश है। पाकिस्तान में एक दिन में 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए गए, ये अब तक का रिकॉर्ड है। ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान 409 मौतें हुई हैं। इसी मुद्दत के दौरान 39,000 से ज्यादा नए केस पाए गए। यूएई में 1519 केसेस पाए गए और 5 मौतें हुई। चाइना में एक बार फिर वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं। वुहान में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। कई मकामात पर सफरी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इसराइल ने वायरस के केसों में इजाफे के दरमियान नई पाबंदियां लगाई हैं। फ्रांस में हजारों लोगों ने कोविड हेल्थ पास का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। यह एहतजाज पेरिस और दूसरे शहरों में किया गया।
اسرائیل میں لبنان سے 3 راکٹس داغے گئے۔ اسرائیل نے ان راکٹس کے جواب میں حملے کیے۔ کسی کے زخمی ہونے یا نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے بتایا کہ ایک راکٹ کھلے علاقے میں گرا جبکہ ایک کو آئرن ڈوم میزائل سسٹم نے ناکام بنا دیا۔ فوج نے بتایا کہ اس نے جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل کے کئی مقامات پر سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ 2006 کی اسرائیل حزب اللہ جنگ کے بعد سے یہ سرحد عام طور پر خاموش تھی۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی میں گھس کر مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہودی آباد کاروں کو پولیس سیکیورٹی حاصل تھی جن کی تعداد 78 بتائی گئی۔ جمعے اور ہفتے کے دن عام طور پر ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بات اولمپکس کی۔ انڈیا کی عورتوں کی ہاکی ٹیم کو ارجنٹائن کے خلاف سیمی فائنل میں ہار ہو گئی ہے اور اب وہ اولمپک برانز کے لیے کھیلیں گی۔ اس طرح ملک کے ہاکی فینس کو مایوسی ہوئی ہے اور ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ انڈیا نے پہلا گول کرتے ہوئے لیڈ بھی حاصل کر لی تھی اور فائنل میں پہنچنے کی امید جگائی تھی، لیکن بعد میں ارجنٹائن نے 2 گول کرتے ہوئے بازی مار لی۔ انڈیا کی مردوں کی ہاکی ٹیم بھی ایک دن پہلے سیمی فائنل میں بیلجیم کے خلاف ہار گئی تھی۔ وہ بھی اب برانز میڈل کے لیے کھیلنے والی ہے۔ اس دوران ریسلر روی دھیا نے ٹوکیو اولمپکس میں انڈیا کے لیے چوتھے میڈل کو یقینی بنایا۔ وہ مینس فری سٹائل 57 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں پہنچ گئے۔ باکسر لولینا بورگوین کو سیمی فائنل میں ہار ہو گئی ہے لیکن انہیں برانز میڈل ملا ہے۔ اس طرح انڈیا کے میڈلز کی تعداد 1 سلور اور 2 برانز کے ساتھ 3 ہو گئی ہے۔ ریسلر دیپک پونیا کو سیمی فائنل میں شکست ہو گئی، اب وہ برانز کے لیے کھیلیں گے۔ نیرج چوپڑا جیولن تھرو کے فائنل میں پہنچے جن سے میڈل کی امید کی جا رہی ہے۔ چائنا 32 گولڈ کے ساتھ اولمپکس میڈل ٹیلی میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ دوسرے اور جاپان تیسرے نمبر پر ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، بی ٹی روڈ سے آراستہ، HMDA approved layout. آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس اسمارٹ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغانستان کی صورتحال پر فوری سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے۔ افغان وزیر خارجہ کی جے شنکر سے بات چیت۔ لشکرگاہ اور ہرات کے لیے لڑائی تیز، افغان فوجوں کی کامیابی پر عوام نے لگائے اللہ اکبر کے نعرے۔ کابل کے گرین زون میں سائرن کی آوازیں، وزیر دفاع کے گھر پر خودکش حملہ، طالبان نے ذمہ داری قبول کی۔ اشرف غنی نے کی اینٹونی بلنکن سے بات چیت۔ ترکی نے ریفیوجیوں کو تیسرے ملکوں میں بسانے کی تجویز پر امریکہ کو بنایا نشانہ۔ اسرائیل پر لبنان سے راکٹ حملے، تل ابیب کی جوابی کارروائی۔ بیروت دھماکے کا 1 سال، متاثرین کو اب بھی ہے انصاف کا انتظار۔ رئیسی جمعرات کو حلف لیں گے۔ ایران نے سمندروں کے تازہ واقعات کو مغرب کی نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دیا۔ انڈیا میں 42,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس، مسلمانوں میں ویکسینیشن کی شرح کم، سروے رپورٹ۔
हॉकी में इंडियन लड़कियों की दिल तोड़ने वाली हार, ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगी। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।